کہاں جا رہے ہیں آپ اس وقت؟ بلاچا کو چہرے پر غیظ و غضب کی حد تک تیش لیے آگے بڑھتے دیکھ شنایا نے اس کا حق بگولا ہوتا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ شیخ عالم کے ڈیرے پر اس کے روکنے پر مڑ کر اس کی جانب خون چھلکاتے نگاہوں سے دیکھتے سرسری سے جواب دیتے بلاج نے اس کے ہونکوں کی طرح حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے کہا تھا، نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کہ اب آپ اس طرح سے اس کا سامنا کریں۔ شنایا کے دل میں ابھی تک ڈر موجود تھا، وہ ہر چیز سے ڈر رہی تھی۔ وہ بالاج کو وہاں نہیں جانے دے سکتی تھی، اسے روکنا بہت ضروری تھا۔ شنایا چھوڑو مجھے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ بغیرت شخص تمہیں ٹارچر کر رہا تھا، تم سے پیسے لیتا ہے۔ بالاج کا غصہ تو کسی صورت کم ہونے والا نہیں تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر اس کے ڈیرے پر پہنچ جاتا۔ آپ نہیں جائیں گے، میں نے کہہ دیا ہے۔ بالاج کے قریب آتے وہ اٹل لہجے میں بولی تھی، میں جاؤں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو شنایا کے ہاتھ سے نکالا مگر اگلے ہی لمحے شنایا فوراً سے اس کی جانب بڑھتی جھٹ سے اس کے گلے جا لگی تھی۔ پلیز میں آپ کو قسم دیتی ہوں آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ لپٹتے اس نے بالاج پر اپنی نازک بازو کا حصار تنگ کیا تھا۔ شنایا مجھے روکو نہیں ورنہ میں اپنا غصہ تم پر اتاروں گا اور تم جانتی ہو پھر کیا کروں گا۔ بالاج نے دھمکانا ضروری سمجھا مگر شنایا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ آج رات چاہے اس کی دھجیاں ہی کیوں نہ اڑا دیتا مگر وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں مگر میں آپ کو اس کمرے سے باہر نہیں جانے دے سکتی۔ جو قصہ ختم ہو چکا ہے آپ اسے بلا وجہ دوبارہ سے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس کے ارد گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کرتی وہ ٹھوس لہجے میں بولی تو بالاج نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ خون چھلکاتی نظروں سے اس کے بازو میں بازو ڈالے بالاج نے مٹھیاں کو دبوچتے اسے دور کرنا چاہا مگر شنایا کا دور ہونے کا جیسے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ آپ کی بیوی شنایا بالاج شاہ، اس کے سینے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں اپنی وی ہزل گریں آنکھیں گاڑتی وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولتی بالاج کو ٹکا سا دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تو مان لیا تم نے تم سید بالاج شاہ کی بیوی ہو؟ بالاج نے ایبروز کہتے تارانہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو بالاج پر شنایا کا حصار تھوڑا ڈھیلا ہوا تھا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پر حق ہے، میں آپ کو جو بولوں گی وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا ہے آپ اس کے ڈیرے پر نہیں جائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے تو مطلب نہیں کریں گے۔ آپ کو غصہ ہے آپ مجھ پر اتار لیں مگر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ شنایا کا بالاج کے ساتھ ٹکراتا وجود اب اسے مسرور کرنے لگا تھا، وہ سمجھ چکا تھا وہ اسے کسی صورت نہیں جانے دے گی، تو بہتر تھا آج کی رات وہ اس کی عقل ٹھکانے لگاتا اور پھر کل بنا بتائے جا کر وہ شیخ عالم کو دنیا سے رخصت کر دیتا۔ اب جب تم حق کی بات کر رہی ہو تو کیوں نہ جو میرا حق ہے میں وہ وصول کر لوں، اور یاد رکھنا اگر تم اپنے شوہر کو انکار کرو گے تو فرشتے پوری رات تم پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ اپنی پشت پر لپٹے شنایا کے بازو کو آگے کرتے اپنے قبضے میں لیتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ یکایک شنایا ایک سیکنڈ سے پہلے اس سے دور ہوئی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس دوران شنایا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جان ابھی گئی اور ابھی گئی۔ دفتن بالاج کے مزید قریب آنے پر شنایا اپنی انگلیوں کے لمبے ناخن اس کی پشت کی جلد میں پیوست کرنے لگی۔ بالاج نے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور اس دوران شنایا کے تیز ناخن اس کی پشت کو زخمی کر گئے تھے۔ ڈارلنگ یہ غلط بات ہے، تمہارے یہ ناخن میرے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی دور ہوتے ڈانٹ شوق ٹپٹنے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کرتے بالاج نے اس کے تیز ناخنوں کو دیکھا تھا تو اسی وقت شنایا کی بند آنکھیں چپاک سے کھلی۔ میں نے صحیح کہا تھا، مونسٹر ہیں آپ، بھلا ایسے کون پیار کرتا ہے؟ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے شنایا نے اس کے ارک آلودہ چہرے کو دیکھتے شکوہ کیا تو بالاج کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں پیار کر رہا ہوں؟ بالاج نے ایبروز کہتے اس کے ہاتھ پر گرفت تیز کرتے اس کی گھنے لرزتی پلکوں کو اپنی نظروں کا مرکز بنایا تھا۔ اچھا تو پھر نفرت میں کون قریب آتا ہے؟ شنایا اس کی بات میں الجھی تھی۔ میں آتا ہوں۔ بالاج شاہ نفرت میں قریب آتا ہے، میں اپنی نفرت کا اظہار تمہارے چہرے پر کروں گا۔ خون آلودہ نظر اس کے دلکش چہرے پر گاڑتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو شنایا کلس کر رہ گئی تھی۔ اس کی نفرت اتنی شدت بھری تھی، پھر اس کا پیار کتنا جان لیوا ہوگا۔ آپ مجھ پر تشدد کریں گے؟ شنایا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے چاہے۔ بالکل نہیں، میں تمہیں مسرور کروں گا تاکہ تم بنا چو چرا کیے مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کا لہجہ سرد برفیلا ہوا تھا، آنکھوں میں چمک واضح ہونے لگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نفرت ہی نفرت میں مجھے حاصل کر لیں گے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں صرف تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں شنایا۔ کیا ملے گا آپ کو یہ سب کر کے؟ شنایا کے دل میں نہ جانے کیوں ایک امید سی بیٹھی تھی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی سنگت میں کمزور پڑ گئی تھی۔
سکون۔ محض ایک لفظ میں جواب دیتے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سامنے کرتا، اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتا، ایک انگلی کو سخت گرفت میں لیتا، اس کے ناخنوں کو تباہ کرنے لگا۔ مگر اس کا فقط ایک لفظ سکون شنایا کا سارا سکون غارت کر گیا تھا۔ اس کے اندر کچھ تھا، اس کے اندر کچھ تو ٹوٹا تھا جس کی آواز اسے اپنے کانوں تک سنائی دی تھی۔ ان دنوں بالاج اس کے دل میں اپنی جگہ بناتا گیا تھا، مگر شنایا یہ کیوں نہ کر سکی، یا پھر تیر یہاں سے نشانے پر لگا تھا، پر وہ جان بوجھ کر اپنی فیلنگز کو چھپاتا رہا تھا۔ بالاج نے اس کی انگلی کو ناخن کو پاس سے پکڑتے اگلے ہلم میں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں ملاتے پوری قوت سے شنایا کے ناخن پر مارا تو بیک وقت اس کا ناخن ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ اسی طرح اس نے سارے ناخن توڑ دیے، لیکن شنایا شاید کہیں کھو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بالاج کی باتیں اسے ہرٹ کیوں کرنے لگی ہیں۔ وہ اسے وہ اسے اسی لیے تو لایا تھا، اور وہ بھی بس اس کا چین چھیننے آئی تھی، مگر یہاں تو اس کا چین ہی بالاج شال لوٹ گیا تھا۔ ایک بے تاثر نگاہ اس کے پرسوچ چہرے پر ڈالتے بالاج نے اسے کمر سے پکڑتے الٹا کرتے اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو دیکھتے اگلے ہی پل اس کے بالوں کا جوڑے سے آزاد کیا تھا۔ سب کے سونے کے بعد وہ گیسٹ روم میں جاتی، آرام سے دروازہ بند کرتی، کھڑکی کے پاس کھڑی امبر شاہ کے قریب آتے کھینچ کر ایک شاندار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئی تھی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اپنے چہرے کی زینت بنتے محسوس امبر شاہ نے اجڑی حالت میں شکایت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیوں آئی ہو تم اب واپس؟ اب کی باری سے بازو سے پکڑ کر جھٹکتے انہوں نے اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے نخوت سے کہا تو امبر شاہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے تمہاری شادی بالاج سے اس لیے کروائی تھی تاکہ تم یہ سب کرو؟ تب تو تم مری جا رہی تھی شادی کرنے کے لیے، پھر بھاگی کیوں؟ بولو اب خاموش کیوں ہو؟ اسے بالکل ساکت اور خاموشی کا لبادہ اوڑے دیکھ وہ یکدم سے بھڑک پڑی تھی تو امبر نے اپنے ہونٹوں سے رستہ خون صاف کرتے کینہ توز نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں تو کیا کرتی؟ اس انسان کو جھیلتی جو میرے پاس تک نہیں آتا تھا۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا، کبھی اس کے کسی سے میٹنگ ہوتی تھی تو کبھی ڈیلنگ کے لیے اسے دوسرے شہر کئی کئی دنوں تک قیام کرنا پڑتا تھا۔ پھر آپ خود بتائیں کیسے رہ سکتی تھی میں اس انسان کے ساتھ؟ اپنے اندر کا سارا غبار جیسے ایک دم سے نکال گئی تھی۔ دفتن چچی جان کا دل چاہا اسے ایک اور کھینچ کر لگائے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے اسے خود کے قریب لانے کی کوشش کی؟ نہیں نہیں نا، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، پھر ساری غلطی اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ تم جانتی ہو خود کو اچھے سے، تم لڑکوں کو ٹیشو کی طرح یوز کرتی ہو امبر شاہ۔ پہلے تمہیں بالات سے محبت تھی، جب اس سے دل بھرنے لگا تو تمہیں شیخ عالم کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ تمہارا لندن نہیں ہے جہاں تم بھاگ کر واپس آ جاؤ گی تو تمہیں سب اپنا لیں گے۔ یہ پاکستان ہے جہاں تم کھڑی ہو، یہ بالاج کی حویلی ہے جہاں تم کسی غیر مرد کے خیال بھی اپنے ذہن میں لاؤ گی نا تو تمہیں سوچنے کی حس چھین لیں گے، اور تمہیں اپنی عزت نلا اور تم تو اپنی عزت نیلام کر کے آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں اپنا لے گا؟ چچی جان صحیح معنوں میں سلگی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا امبر شاہ کے لیے۔ وہ جانتا ہے چچی کہ میری پوری فیملی لندن میں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا اس حویلی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنا بے رحم نہیں ہے کہ مجھے گھر سے نکال دے۔ اپنے سینے پر بازو باندھے وہ ہلکا سے مسکراتے بولی تھی، تو اسے چھوڑ کر گئی تھی امبر، اب اس کے گھر میں دوبارہ جگہ بنا لے گی، مگر اس کی زندگی میں کیسے بنائے گی؟ تو جانتی بھی ہے ان 2 مہینوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے۔ اب جس کے لیے تو واپس آئی ہے وہ اب تیرا نہیں رہا، وہ شنایا ملک کا ہو چکا ہے، اب اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ چچی جان نے اپنے لفظوں سے جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اب مدم پڑ چکی تھی۔ بے یقینی سے آنکھیں پہ لائے اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالاج شاہ کو کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں ہوا، وہ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ گردن نفی میں ہلی تو چٹکنے کی آواز بخوبی آئی تھی، یہ تجھے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اس حویلی میں تیری عزت اور ویلیو ایک نوکرانی کے برابر ہو گئی ہے، اور شنایا کا مقام مالکن والا ہو رہا ہے جو اسے تیرا شوہر بالاج دے رہا ہے۔ وہ خون بہا میں آئی ہے لیکن بالاج اسے پھولوں کی طرح رکھتا ہے۔ وہ ایک دم سے ایک دھماکہ کر رہی تھی۔ تجھے کیا ضرورت تھی شیخ عالم کے ساتھ بھاگنے کی؟ تو جانتی بھی ہے تیرے جانے کے بعد جتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا بالاج کو کرنا پڑا تھا، اس کے بعد وہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کیا ملا تجھے اس کے ساتھ بھاگنے سے؟ یہ اپنا حال دیکھ رہی ہے، تو کہیں سے بھی پہچانی نہیں جا رہی۔ چچی جان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کیا تھا تو وہ اپنی بدترین حالت دیکھنے لگی۔ نہیں، میں بالاج کو کھونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں وہ دوبارہ سے میرا ہو جائے۔ تو چاہتی ہے وہ پھینکی ہوئی چنگم کو دوبارہ سے استعمال کرے؟ بھول جا امبر، وہ تجھے اب دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی میں آنے کا سوچ رہی ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گئی تھی، لیکن اب مجھے صرف بالاج شاہ چاہیے، وہ عیش و عشرت والی زندگی چاہیے، وہ پیسہ چاہیے جس پر صرف میں راج کرتی تھی، وہ حکمرانی مجھے واپس چاہیے۔ میں اسے شنایا کا نہیں ہونے دوں گی، وہ پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہے، چاہے پھر اسے پانے کے لیے مجھے کوئی بھی حد کیوں نہ پار کرنی پڑے۔
اس کے لہجے میں شنایا کے لیے صاف جلن ظاہر ہونے لگی تو چچی جان غیر مروے نقطے پر نظر ٹکائے کچھ سوچنے لگی تھی۔ صبح کا سورج سیاہ حویلی پر کسی کہرام کی طرح نازل ہوا تھا۔ اس وقت حال میں سیاہ حویلی کے تمام افراد موجود تھے۔ سب کی نظر ایل ای ڈی پر مرکوز تھی، تقریباً سب کی آنکھ کے سامنے منظر دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یاسمین بیگم کا تو منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا تھا، جبکہ یہ سب دیکھ کر ان کا بی پی شوٹ ہوا اور وہ اسی وقت صوفے پر گر گئی۔ ایل ای ڈی پر خبر چل رہی تھی جس میں پاکستان کی مشہور اداکارہ یاسمین ابدار بیہودہ تصویروں میں آج کی تازہ ترین خبر بن چکی تھی۔ ان کا فوٹو شوٹ تھا اور انتہائی بیہودہ قسم کا تھا، جس میں انہوں نے نازیبا لباس پہنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میڈیا ان کے بارے میں باتیں بنانے لگی تھی۔ ہر نیوز چینل پر یہی تصاویر چلنے لگی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ سب میری تصاویر نہیں ہیں۔ یہ اچانک سے ہوتے سن دماغ کے ساتھ دھندلی نظروں سے سامنے اسکرین کو دیکھتی وہ اپنے آپے سے باہر ہوتی چیخنے چلانے لگی۔ یاسمین خود کو سنبھالو، بھاری مردانہ آواز میں بولتے ابدار صاحب صوفے پر بیٹھتے اب انہیں آنسو بہاتے دیکھنے لگے۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ کسی نے جان بوجھ کر میرے ساتھ کیا ہے، یہ میں نہیں ہوں ابدار، یہ میری تصاویر نہیں ہے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اپنی صفائی دینے لگی جب خون کھولتی نگاہوں سے دیکھتے ہی دیکھتے زاویان نے ایل ای ڈی کا ریموٹ ٹیبل سے اٹھا کر پوری قوت سے ایل ای ڈی پر دے مارا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسے، تیز آواز میں دھاڑتے وہ اپنی ماں کے قریب آتا انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا، لیکن پیچھے کھڑی مشائم کے چہرے پر اس وقت صرف ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میری گندی تصاویر بنواتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ کہا تھا نا ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گی، بس اب میرا وقت شروع ہو چکا ہے، اب اپنے سارے بدلے لوں گی۔ یاسمین بیگم، معاف نہیں کروں گی تمہیں، تمہاری یہ غلیظ چہرہ سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ مشائم انہیں روتا دیکھ کر سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ یاسمین بیگم کو سنبھال ہی رہے تھے، اتنی ہی دیر میں سیاہ حویلی کے باہر میڈیا کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ گارڈز میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ میڈیا تھی، کہاں کنٹرول ہو سکتی تھی۔ ملازم نے میڈیا کے بارے میں اندر آ کر بتایا تو زاویان نے ان سے ڈٹ کر بات کرنی چاہی، مگر یاسمین بیگم کی وجہ سے رک گیا۔ نہیں زاویان، تم نہیں جاؤ گے، میڈیا طرح طرح کی باتیں بنائے گی، تم کیسے برداشت کرو گے؟ تم سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بازو کو پکڑے وہ لپٹتی ہوئی بولی تو وہ دوسری طرف ابدار صاحب نیوز چینل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن یاسمین بیگم کو کمرے میں چھوڑتے وہ تینوں باپ بیٹے باہر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے چلے گئے۔ یاسمین بیگم بیڈ پر بیٹھی عجیب و غریب سوچوں میں الجھ گئی تھی۔ جب کھلی کھڑکی سے کوئی چیز اڑتی ہوئی ان کے کمرے میں آتی ان کے ہاتھ پر گری تھی۔ انہوں نے دیکھا کھڑکی سے اڑ کر کوئی تصویر ان کے ہاتھ پر گری تھی۔ تصویر کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ تصویر زرلین کی تھی، جو 6 مہینے پہلے یاسمین بیگم نے اس پر الزام لگوانے کے لیے بنوائی تھی۔ زرلین کی اس گندی بنوائی گئی تصویر کو دیکھتے ان کا ذہن نہ جانے کیوں اس طرح بھی کیفیت میں ڈوبنے لگا۔ انہوں نے یوں ہی تصویر کو پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ لکھا تھا، ایک بدلہ پورا ہوا۔ صرف اتنا سا لکھ کر نیچے اسمائلی والا ایموجی بنا رکھا تھا۔ صرف ایک لمحہ لگا انہیں ساری بات سمجھنے میں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو جوڑ کر وہ ایک جواب تیار کر سکی تھی کہ زرلین زندہ ہے۔ پہلے وہ بات کو محض ہوا میں اڑا رہی تھی، مگر اب یہ سب دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب انہوں نے میڈیا کو کنٹرول تو کر لیا تھا، مگر جو بات کا پتنگڑ بننا تھا وہ بن چکا تھا۔ صبح ان دونوں کی آنکھ موبائل کے رنگ ٹیون پر کھلی۔ بالاج کے بازو پر سر رکھے شنایا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ساتھ ہی بالاج کو خود کے بے تحاشا قریب پایا، جو اب سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے کان کے ساتھ لگانے لگا تھا۔ رات والا منظر ذہن میں آتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے بالاج کے خوبصورت نقوش والے چہرے کو دیکھتے اس نے تنفر سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ اس کا ایک جواب سکون سے اسے پھر سے آگ بگولا کر گیا تھا۔ بالاج کے جس بازو پر اس نے سر رکھا تھا وہ رات سے اب تک سن ہو چکا تھا، لیکن شنایا تیکھی نگاہوں سے اسے کال میں مصروف دیکھتی اٹھنے لگی جب اس سے پہلے ہی بالاج نے اپنے اسی بازو سے اس پر حسار تنگ کیا تھا اور اسے اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ ابھی اس سے دور نہ جائے۔ چھوڑے مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی اتنا ہی بولی تھی جب بالاج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے گردن موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے سے خاموش رہنے کو کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سخت گھوریوں کو خاطر میں نہ لاتی۔ وہ اس کے اسی بازو کو اپنے ہاتھ سے نیچے کرتی، اپنا منہ کھولتی اس کے ہاتھ پر اپنے دانت پوری مشقت سے گاڑنے لگی تھی۔ دوسری جانب سے جیسے کسی طرح کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا، اوکے بول کر کال کو بند کرتا، اب صحیح طریقے سے اس کی جانب مرکوز ہوا تھا۔ تم پاگل ہو کیا چھوٹی شیرنی؟
اسے آنکھیں بند کر کے زور سے کاٹتے دیکھ کر وہ دل خراش لہجے میں بولا تو شنایا آنکھیں کھولتی سے دور ہوئی تھی۔ میری بات سنو، میں ایک دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، پیچھے سے کوئی بھی تماشا مت کرنا۔ تمہارا موبائل بھی اب میرے پاس رہے گا، اگر مجھ سے بات کرنی ہوگی تو میں نہان کے موبائل پر کال کر لوں گا۔ اور تمہاری مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے، سن لیا تم نے؟ وارن کرنے والے انداز میں بولتے وہ اگلے ہی پل اس کے پاس سے اٹھتا۔ واش روم میں جا کر بند ہوا تھا۔ پیچھے شنایا یہاں وہاں دیکھتی اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، جو کہ اسے نہیں ملا۔ کر لے اپنی مرضی، جو کرنا ہے کر لے، میں بھی شنایا ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ میں نہیں نظر آؤں گی تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈیں گے سکون، صرف مجھ سے ہی پائیں گے۔ رندی آواز میں خود سے عہد کرتی وہ اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھی تھی اور اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ فریش ہونے کے بعد وہ دونوں ناشتے کے لیے نیچے جانے لگے جب بالاج نے اپنے کف میں اسٹڈ لگاتے شنایا کو دیکھتے مخاطب کیا تھا۔ رکو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مصروف انداز میں اس کے آگے سے بڑھتے قدموں کو روکتے اس نے بےتابی بھری نگاہ اٹھا کر اس حسین لڑکی کو دیکھا تھا، جو لائٹ پرپل کلر کی لانگ شرٹ اور کھلے پونچوں والے پجامے میں ملبوس، ایک سائڈ پر دوپٹہ لٹکائے، بالوں کو بلو ڈرائی کرتے ہوئے کچھ آگے اور کچھ پیچھے پھینکے، پیروں میں کھوسا پہنے، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچتے، ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گروپ لگائے، وہ بالاج کی دھڑکنیں بے قابو کرنے لگی تھی۔ شنایا نے مڑ کر بالاج کی جانب دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، مگر 2 انچ کا فاصلہ ابھی بھی قائم تھا، جسے سمیٹنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بازو سے پکڑتے جھٹ سے اپنی سمت کھینچا تھا، تو وہ جھنجھلاتی ہوئی بالاج کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے بدن سے آتی خوشبو نہ جانے کیوں بالاج کے حواس کو بے ساختہ کر رہی تھی، جو کریم کلر کی شلوار قمیض پر کالے رنگ کی اجرک لیے، بالوں کا اسپائک بنائے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، چہرے پر ہلکا سا غصہ اور ڈھلکتے ہوئے نشیلے نقوش سے مقابل بھی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل پرفیکٹ کپل لگتے تھے، نہ شنایا میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی بالاج شاہ میں۔ غصہ پہننے کی وجہ سے وہ بمشکل اس کے دل کے مقام تک آئی تھی اور بالاج اسے گردن جھکائے دیکھ رہا تھا۔ بہت چھوٹی ہو تم، ہیل پہنا کرو نا۔ شنایا اس کے دل کے مقام پر ہلکا سا مکہ مارتی دور ہوئی تو بالاج نے مزاحیہ انداز میں اسے دیکھتے کہا تھا، برابری کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، میں چاہتی ہوں لوگ مجھے گردن جھکا کر دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے کندھے پر موجود بالوں کو ایک ادا سے اڑا کر بولتی وہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تمہیں گردن جھکا کر دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، اور یہ دوپٹہ تم سر پر کیوں نہیں لیتی؟ اپنے چہرے کو فارمل کرتے وہ پہلی والی ٹون میں آتے بولا تو شنایا نے اپنے کندھے پر موجود دوپٹے پر ہاتھ رکھا۔ دوپٹہ اوڑھوں گی تو بال خراب ہو جائیں گے نا میرے، ناک چڑھا کر بولتی وہ متفکر لہجے میں بولی تو اس کے جواب پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ دوپٹہ لو فوراً، تم جانتی بھی ہو گھر میں ملازم بھی ہیں، پھر بھی دوپٹے کے بغیر منہ اٹھا کر نیچے جاتی ہو۔ دبے دبے لہجے میں گرا کر وہ بولتا اس کے دوپٹے کو ہاتھ میں لیتا اس پر اڑانے لگا، لیکن شنایا نے فقط آنکھیں گھمانے پر اکتفا کیا تھا۔ لڑکیاں ہمیشہ دوپٹے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی پلکوں کو سجدہ زیر ہوتے دیکھ کر وہ شریر لہجے میں بولا تو اگلے ہی پل اس نے آنکھوں کی پلکوں پر بوجھاڑ اٹھا کر اس کی جانب گھورا تھا۔ آپ کو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ شنایا نے آنکھیں سکیڑ کر دریافت کیا۔ مجھے صرف اپنی بیوی دوپٹے میں اچھی لگتی ہے، بالاج نے اس کے حسن کو دوپٹے میں چار چاند لگتے دیکھ کر پراسرار لہجے میں کہا تو شنایا کچھ پزل ہوئی تھی۔ کل شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نفرت ہے انہیں، دوپٹے کے پہلو کو پکڑتے ٹونٹ کرتے بولی تو بالاج ہلکا سا مسکراتے ہنکارا بھرنے لگا۔ پسند میں اور عزت میں فرق ہوتا ہے، چھوڑو تم نہیں سمجھو گی۔ ابھی میری بات سنو، مجھے شہر ایک پراپرٹی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں جانا ہے، اس لیے شاید 2 دن لگ سکتے ہیں، مگر اس دوران تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں کچھ چاہیے ہوگا تو تم ملازمہ کو بولو گی، اور ایک ضروری بات، اس دوران تم عنبر شاہ سے دور رہو گی، اسے کوئی بات نہیں کرو گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی پہلی بیوی سے بات کرنے کا، شنایا نے اس کی بات بیچ میں ٹوکتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تھا، اور جب میں کال کروں گا اور جو تم سے پوچھوں گا تم صرف سچ بتاؤ گی، اگر جھوٹ بولو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نفرت ہے مجھے جھوٹے لوگوں سے، یہ نہ ہو کہ میرے دل میں موجود نفرت تمہارے لیے کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے۔ وارننگ والے انداز میں اسے ایک ایک چیز اچھے سے سمجھاتے وہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ میں فروٹ کی پلیٹ اور چاقو پکڑے وہ مخصوص چال چلتی شاسمین بیگم کے کمرے میں جانے لگی، جو اپنی ذلت کے بعد کمرے میں بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مشائم نے دروازہ کھولا اور چاقو ہاتھ میں پکڑے وہ بے حد سنجیدہ چہرے سے چلتی شاسمین بیگم کی جانب بڑھنے لگی، جو مشائم کو ہاتھ میں چاقو لیے اپنی سمت آتے دیکھ چند ثانیے کے لیے دھک رہ گئی تھی۔ مشائم کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑے تھے، جبکہ وہ خوفناک نظروں سے دیکھتی ان کی جانب بڑھتی انہیں ایک دم سے اپنی جگہ سے ہلنے پر مجبور کر گئی تھی۔
تم پاگل تو نہیں ہو لڑکی؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ شاسمین بیگم بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اب ان کے قریب آتی پیر موڑنے کی صورت میں اپنے ہاتھ میں موجود چاقو کو ان کی طرف چھوڑ گئی تھی۔ چاقو ان کے ہاتھ سے چھوٹتا شاسمین بیگم کی گود میں جا گرا۔ انہوں نے چاقو پکڑا اور فوراً سے مشائم کی جانب رخ کیا تھا، لیکن اسی وقت مشائم نے ان کے ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت تیز کرتے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے یوں چیخنے چلانے پر شاسمین بیگم کو ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ انجان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور اس کی چیخیں سنتا زاویان اندر داخل ہوا۔ جب آنے والے شخص کے قدموں کی چاپ کو محسوس کرتے مشائم چلاتی تیز تیز آنسو بہاتی فوراً سے مڑتی سیدھی جا کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہکا بکا زاویان پہلی نظر اپنی ماں سے ٹکرائی، جو ساکت چہرہ لیے ہاتھ میں چاقو پکڑے مشائم کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ زاویان، آپ کی مما یہ مجھے مارنے لگی تھی۔ زاویان، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں ان کے لیے فروٹس لائی تھی مگر یہ چاقو سے مجھے مارنے لگی۔ ہچکیوں میں روتی وہ ہلکاتے ہوئے ساری بات اس کے گوش گزار کرنے لگی، تو اس کی من گھڑت کہانی سنتے شاسمین بیگم کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ کیوں جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ ایک پل کے لیے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں زاویان، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اسے کیوں ماروں گی؟ مجھے کیا لینا دینا اس لڑکی سے؟ شاسمین بیگم نے عاجز لہجے میں کوفت برساتی نگاہوں سے مشائم کو سو کرتے دیکھا تھا۔ مما، میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی مما سے، پلیز۔ پہلے یہ اکیلے کمرے میں کسی سے باتیں کر رہی تھی، ان کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آپ کی مما مجھے مار دیں گی زاویان، مشائم متواتر موٹے موٹے آنسو گراتی تھر تھر کانپتی اچھی اداکاری کرتی سے گھائل کرنے لگی۔ اس کی زاویان کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی پکڑ سخت ہونے لگی۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہیں کیوں ماروں گی؟ شاسمین بیگم اب کی بار بھڑکتی کڑے تیور سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ آسانی سے زاویان کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ زاویان، مجھے یہاں سے لے چلے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کی مما کو سائے کا مسئلہ ہے، اسی لیے تو آج کل ان کے ساتھ کچھ عجیب عجیب ہو رہا ہے۔ مشائم کے بس اتنے بولنے کی دیر تھی جب یہ سب سن کر آگ بگولا ہوتی شاسمین بیگم اگلے ہی لمحے سے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتی کھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئی تھی، تو خاموش فضا میں گونجتی ان کی تھپڑ کی گونج کی آواز نے یکدم تلاطم برپا کیا، جبکہ مشائم گھومتی ہوئی اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھتی زمین بوس ہوئی، اور بیک وقت زاویان نے مشائم کی جانب بڑھتے ہی اسے پکڑ کر اٹھایا۔ مشائم، تم ٹھیک ہو؟ تھپڑ مشائم کے چہرے پر پڑا تھا مگر جلن زاویان کے دل میں ہوئی تھی۔ اس نے اس کے گلابی گال پر نظر ڈالی جہاں ان کے ہاتھ کی چھاپ پڑ چکی تھی، پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ آپ کی مما نے مجھے مارا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ معصومہ کی طرح منہ بسور کر بولی تو زاویان نے اس کے گرتے آنسو پر اپنے دل میں درد ہوتا محسوس کیا اور خوانہ نگاہوں سے شاسمین بیگم کو دیکھا۔ مما، یہ کیا حرکت تھی؟ تھوڑی مدم آواز میں وہ گھرا گھرا کر بولا تھا۔ زاویان بیٹا، وہ جھوٹ بول رہی تھی تو میں کیسے سن لیتی؟ یاسمین بیگم نے اس کی جانب بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے زاویان نے نہایت ہی سہولت سے جھٹک دیا تھا۔ آپ کی یہ حرکت آپ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے ماما، میں شاید اس کی بات پر یقین نہ کرتا مگر آپ میرے سامنے سے مار رہی ہیں۔ زاویان کا لہجہ سخت ہوا تو مشائم کے جلتے کلیجے کو جیسے ٹھنڈک پڑی تھی۔ زاویان، اس نے مجھے مجبور کیا۔ یاسمین بیگم کا لہجہ سپاٹ ہوا تو مشائم نے دل ہی دل میں مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ کہا تھا میں نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لوں گی، ابھی تو صرف اس کا اعتبار جیتا ہے، کل کو پورا کا پورا زاویان ملک جیت لوں گی۔ بس کرے ماما، میں نے سب دیکھا ہے۔ بیزاری والے انداز میں بولتا وہ مشائم کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لیے تیز تیز چلتا ان کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ یاسمین بیگم کو یقین نہیں آیا کہ زاویان اپنی ماں کے سامنے اس لڑکی کو ترجیح دے گا۔ ان کی بات پر وہ انہیں اس کا یقین کر کے گیا تھا، ان کی بات پر نہیں، وہ اس کا یقین کر کے گیا تھا۔ آج شہزاد ملک اپنے کمرے میں موجود تھا۔ زاویان ملک نے اسے سختی سے بولا تھا کہ وہ 2 دن اپنے کمرے میں سوئے گا، اور وہ زاویان کا کہا جلدی مان جایا کرتا تھا۔ مسلسل 2 دن سے اس کی اینجل سے تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی تھی، وہ اس سے محبت کے بارے میں سب کچھ پوچھ رہا تھا اور خاکہ اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی عادت تھی بیڈ پر لیٹے ہی لیٹے نیند کی وادیوں میں کھو جانے کی، اور وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ لائٹ چل رہی تھی، لحاف خود پر اوپر تک اچھے طرح اوڑھ رکھا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے آس پاس تنگ گھیرے کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ نیند میں وہ کسمسانے لگا، شاید وہ کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ چکے تھے، ذہن میں صرف ایک ہی منظر لہرا رہا تھا۔ وہ جب چھوٹا تھا تب بہت زیادہ تنگ کرنے کی وجہ سے یاسمین بیگم نے تنگ آ کر اسے ایک روم میں بند کر دیا تھا، جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی مصنوعی لائٹ تھی۔ وہ تب بہت گھبرا گیا تھا، جبکہ وہ شازل کو وہاں پر بند کرتی خود سو گئی تھی، اور وہ تقریباً 2 گھنٹے مسلسل دروازہ بجاتا روتا رہا،
اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ پھر آخر کار اتنے خوف کے باوجود وہ اپنا دماغی توازن ہوتا ایک جھٹکے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کا علاج بھی چل رہا تھا مگر وہ سروائیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس ڈر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا، البتہ اسے ایک ڈر سے باہر نکالنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس طرح بھی کیفیت میں بے چین ہوتے وہ ایک دم سے فلک شگاف چیخ مار کر اٹھتا، تیز تیز رونے لگا۔ اس وقت وہ کسی بچے کی طرح ڈر رہا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سنتے حال میں بیٹھا زاویان مرک بھاگ کر دوڑتا اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، دونوں پاؤں بیڈ پر رگڑتے وہ نہ جانے کس چیز سے ڈر رہا تھا۔ جب زاویان بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے ایک لمحے سے پہلے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہزل کچھ نہیں ہوا، شہزل تم ٹھیک ہو، شہزل میں ہوں تمہارے پاس، گھبراؤ مت، ڈرو نہیں شہزل، پرسکون ہو جاؤ۔ زاویان نے اسے اپنے ہثار میں لیتے اس کے بال سہلاتے سے پرسکون کرنا چاہا مگر وہ لگاتار روتا اپنی آنکھیں بند کیے روتا ہی رہا۔ مگر زاویان نے اسے پوری طرح سے سنبھالنے کی کوشش جاری رکھی تھی۔ آخرکار وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا اور اس کی گود میں سر رکھتے ہی سو گیا تھا۔ بالات جا چکا تھا اور شنایا کا پورا دن نیہان کے ساتھ باتوں میں اور مووی دیکھنے میں گزرا تھا، اور رات کو بھی وہ نیہان کے کمرے میں سوئی، لیکن اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی امبر شاہ کو گیسٹ روم سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ جبکہ اب صبح اس نے چچی جان کو گیسٹ روم میں جاتے دیکھا تو وہ تذب بذب کا شکار ہوئی تھی، مگر اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان میں تو، اسی لیے وہ اپنا دھیان بھٹکاتی نیہان شاہ کو کچن سے باہر نکلتے اپنے ہاتھ میں ٹرے لیے اپنی جانب بڑھتا دیکھنے لگی۔ کل رات کے بعد تمہارے لالا کی کال تو نہیں آئی؟ اس کے قریب آتے حال کے ٹیبل پر ٹرے رکھتی وہ صوفے پر اس کے پاس آ بیٹھی۔ نہیں شنایا، ابھی تو نہیں آئی، نارمل سا جواب دیتے وہ کافی کمک اسے تھما گئی تھی۔ اچھا میری بات سنو، میرے پاس ایک پلان ہے، شنایا نے مزیدار منہ بناتے شوق لہجے میں اسے دیکھتے کہا کہ نیہان نے کافی کسیف لیتے آئیبرو چکائے تھے۔ ہم شاپنگ پر چلتے ہیں نیہان، شنایا جھٹ سے بولی تو نیہان کو بری طرح سے اتھو لگا تھا۔ شنایا آپ جانتی بھی ہیں کیا بول رہی ہیں، اگر لالا کو پتہ چلا نا تو ہم دونوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے، نیہان نے کھانستے کہا تو شنایا نے اس کی پیٹھ کو سہلایا تھا۔ ارے بدھو، تمہارے لالا کو بتائے گا کون، وہ یہاں ہے بھی نہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شنایا نے چٹکی بجاتے اسے سمجھایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ اگر ہم حویلی سے باہر اکیلی گئی نا تو حویلی کے تمام ملازم لالا کو کال کر کے بتا دیں گے، ورنہ آپ چچی جان کو تو جانتی ہیں، وہی لالا کو بھڑکا دیں گی۔ نیہان بہت ڈرپوک ہو تم بھی مجھ سے ہی بہت ڈرپوک ہو تم بھی، مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا، تمہارے لالا نے تو کل آنا ہے، پھر آج ہم جائیں گے چھپ چھپا کر اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شنایا کا خرافاتی دماغ اپنے کام پر لگ چکا تھا، لیکن شنایا ہم چھپ کر کیسے جائیں گے یار، پکڑے جائیں گے۔ کل سے نیہان بھی اس کے ساتھ کافی فری ہو چکی تھی۔ نیہان میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم نا سیکنڈ فلور کی بالکنی سے نیچے بیک ایریا میں چھلانگ ماریں گے اور وہاں سے چھپ کر باہر جائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ماما کو بتا کر جانا ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ سنبھال لیں گی۔ نیہان نے اور شنایا نے ایک ساتھ کافی کمک ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہاں تو چلو ماما سے بات کر لیتے ہیں، پھر آج مزہ کریں گے اور میں مزہ کرواؤں گی، آج تم انجوائے کرنا۔ شنایا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں زہرا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا زہرا بیگم بیڈ پر بیٹھی زرلین کی تصاویر کو ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی۔ جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے فوراً سے آنسو صاف کیے تھے۔ آؤ شنایا بیٹا، شنایا اور نیہان کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ نہایت ہی میٹھے لہجے میں بولی تھی۔ مما کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی تھی؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے نیہان ان کے پاس آتی ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتی فکر مند بھرے لہجے میں بولی تھی، کچھ نہیں بچہ، بس زرلین کی یاد آ رہی تھی تو اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ کتنے خوش تھے نا تب سب جب وہ ہمارے ساتھ تھی، پورے گھر میں اس نے اپنا الگ ہی شور ڈالا ہوتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ شرارتیں کرتی رہتی تھی، مگر جب سے وہ گئی ہے یہ گھر کتنا سونا ہو گیا ہے، یہ دیواریں جیسے روٹ گئی ہیں۔ بولتے بولتے ان کے پھر سے آنسو بہنے لگے تو شنایا نے ان کے اشارے پر ہاتھ رکھتے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مما اگر اللہ نے آپ سے ایک بیٹی چھینی ہے تو ایک بیٹی دے بھی تو دی ہے آپ کو، جب بھی زرلین کی کمی محسوس ہو تو آپ مجھے بلا لیا کرے، میں ہوں نا۔ شنایا نے پیار سے ان کے نورانی چہرے کی جانب دیکھتے کہا تو وہ مدم سا مسکرائی تھی۔ تم میری بیٹی ہو شنایا، وہ تمہاری باتیں کرتی تھی، زاویان سے زیادہ اس کے پاس تمہاری باتیں ہوتی تھی، تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو میری بچی۔ زارا بیگم نے شنایا کو اپنے ہثار میں لیتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ مما مجھے بھول گئی ہیں آپ، نیہان نروٹے پن سے مزاحیہ لہجے میں بولی تو زارا بیگم نے فوراً سے اسے بھی اپنے ہثار میں لیا تھا۔ مما ایک بات کرنی تھی آپ سے، میں نے اور شنایا نے شاپنگ پر جانا ہے، لالا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ہم چپ کر جائیں گے۔ نیہان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اکیلے جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ مما جی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے، آپ سب سنبھال لیں گی نا؟ شنایا نے ان کی کال سہلاتے کہا تھا، لیکن میں نے تو اجازت نہیں دی۔
زہرا بیگم نے شرارت سے آئیبرو چکائے تھے۔ مما مان جائے نا، جلدی آ جائیں گے، بس مال ہی جانا ہے، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ شنائے منہ لٹکائے فوراً سے بولی تو زہرا بیگم مسکرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن دھیان سے جانا، اگر کسی نے اکیلے جاتے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اجازت ملتے وہ دونوں جیسے ہواؤں کی طرح وہاں سے اڑی اور تیار ہو کر دونوں مخصوص راستے کو چنتی، بہت احتیاط سے حویلی سے باہر نکلتی، کیب میں بیٹھتی، سیدھا مال کے اندر جا کر رکی تھی۔ نیہان نے عبایا پہن رکھا تھا جبکہ شنایا نے اس بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ دونوں مال میں جاتی وہاں خوبصورت ڈریسز دیکھنے لگی۔ جب تقریباً پورے 5 منٹ کے بعد شہزل ملک اور اس کا دوست حمائل خان زادہ مال میں انٹر ہوئے تھے۔ رات والی شہزل کی طبیعت کی وجہ سے حمائل اسے آج مال لے کر آیا تھا تاکہ وہ تھوڑا فریش ہو سکے اور پھر رات والا واقعہ بھی بھول جائے۔ وہ دونوں ڈریسز دیکھ رہی تھی اور شہزل اس کا دوست ٹی شرٹ دیکھنے لگے۔ جب اچانک سے ٹی شرٹ دیکھتے شہزل کی نظر سامنے کھڑی نیہان شاہ اور شنائے سے ٹکرائی جو اپنے ہی دھیان میں مصروف تھی۔ شہزل نے اپنی آنکھیں رگڑتے دوبارہ سے دیکھا مگر منظر نہیں بدلا تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر جانے لگی جہاں لیڈیز پیلس تھا، جدھر صرف لڑکیاں ہی جا سکتی تھی۔ حمائل یہاں دیکھ میری طرف، میں نے نیہان کو دیکھا تھا۔ شہزل نے اس کی طرف جو اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ تو کیا اب دن میں بھی خواب دیکھنے لگا ہے؟ حمائل نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ اوپر جا رہی ہیں، چل ہمیں بھی چلنا چاہیے، مجھے دیکھنا ہے اسے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شہزل اتاولا ہو رہا تھا جب حمائل نے اوپر سیڑھیوں کی جانب نظر ڈالی جہاں بڑے سے بورڈ میں لکھا تھا لیڈیز پیلس۔ پہلے تو بورڈ تو پڑھ لے نیہان، نیہان کو پھر دیکھ لینا۔ حمائل نے ڈپٹنے والے انداز میں اس کا شانہ طبقہ تھا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حل بھی ہے میرے پاس۔ شہزل کی نظر پورے حال میں گھومتی ہوئی ایک سائڈ پر لگے برقوں سے جا ٹکرائی۔ تو یہ مت سوچنا کہ میں تیرے لیے مردانہ سے زنانہ بنوں گا۔ حمائل اس کی نظروں کا تعاقب کرتے سمجھ گیا تھا، تب ہی چڑ کر بولا، کیا مسئلہ ہے بھائی تجھے زنانہ بننے میں؟ کیا تو اپنے دوست کی خاطر لڑکی نہیں بن سکتا؟ شہزل نے منہ لٹکا کر گھور گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تو لڑکی نہیں، مجھے خسرا بنا رہا ہے، دو ٹوک لہجے میں بولتے حمائل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اتنی بڑی جسامت اور قد والی لڑکی کبھی دیکھی ہے تو نے؟ اس کی سلگتی بات پر شہزل نے ایک شاندار کہکا لگایا، آج میں تو کیا پورا مال دیکھے گا، چل تو میرے ساتھ برقع پہن اور اوپر چل۔ شہزل ایسا نہ ہو کہ مجھے تجھے یہاں لا کر پچھتانا پڑے۔ تو ڈر مت، برقع پہن اور آ جا۔ صحیح ہے چینجنگ روم میں جائیں گے تو اندر صحیح ہے چینجنگ روم میں جائے گا تو اندر لڑکا لیکن واپس لڑکی آئے گی۔ حمائل کی معنی خیز بات پر شہزل نے پھر سے کہکا لگایا جبکہ وہ دونوں برقع پہن کر باہر آئے اور شہزل حمائل کو کھینچتے ہوئے اندر اوپر لے کر جانے لگا۔ اس برقعے میں قسم سے حمائل نہیں شمائل لگ رہی ہے۔ سیڑھیوں کا راستہ طے کرتے شہزل نے حمائل کے ویل میں سے ہی گالوں کو کھینچتے کہکا لگایا تھا تو حمائل نے اسی وقت اس کے شانے پر مکہ رسید کیا، چل پیچھے ہٹ، اب مجھے شمائل سمجھ کر ٹھرکی مت جھاڑ۔ کالے برقعے میں ویل یہ وہ تقریباً ایک مرد کم اور عورت زیادہ لگ رہے تھے۔ تجھ پر ٹھڑک تھوڑی نہ جھاڑوں گا ورنہ میری بیوی تجھے اپنی سوتن سمجھے گی۔ مال کے اوپر والے فلور پر آتے اس نے ارد گرد نگاہیں گھماتے شرارتی لہجے میں کہا، جیسا تیرا حلیہ ہے نا، تجھے بیوی نہیں مگر ہاں ایک عدد شوہر ضرور مل جائے گا، پھر اللہ اللہ کر کے میری بھی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ تیرے چکروں میں کہاں مردانہ سے زنانہ بن گیا ہوں۔ حمائل کا انداز تپا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں چلتے ایک سٹال کے پاس آتے کچھ کپڑے دیکھنے لگے کیونکہ ابھی تک شنایا اور نیہان تو اسے نظر نہیں آئی تھی۔ بھی کرنا کر، تیری دفعہ میں گدھا گھوڑا جو بولے گا بن جاؤں گا۔ شہزل نے مزاحیہ انداز میں اسے راضی کرنے کے لیے ٹالا تھا۔ چل زیادہ لمبی لمبی نہ چھوڑ، میں جانتا ہوں تو اپنے کام کی دفعہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ حمائل کے بولتے ہی شہزل نے پھر سے ہلکا سا کہکا لگایا، اب مجھے بتا تجھے ایسی کیا بات کرنی ہے نیہان سے جو تو زنانہ بن کر جا رہا ہے؟ حمائل نے تشویش سے پوچھا تو شہزل نے مسکراتے جواب دیا، پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا انداز صحیح شرمانے والا تھا جس پر حمائل خانزادہ ہکا بکا ہوا تھا۔ کیا تو برقع پہن کر اسے پرپوز کرنے جائے گا؟ کیوں جوتیاں کھانے والا کام کر رہا ہے؟ حمائل نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے جیسے ہی اسے ہوش دلائی، استغفر اللہ، جب منہ اچھا نہ ہو تو بندے کو بات اچھی کر لینی چاہیے، تجھے تو دعا کرنی چاہیے کہ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے۔ اس بار حمائل کے کہکا لگانے کی باری تھی جب شہزل کی گھومتی نظر اچانک سے چینجنگ روم کے سامنے کھڑی شنایا اور نیہان سے ٹکرائی۔ ان کا کالج جانا بند ہو گیا تھا، نیہان کے گھر پر بات کرنا غیر مناسب تھا، پھر گھر سے وہ نکلتی نہیں تھی، اسی لیے شہزل ملک کو یہی موقع مناسب لگا۔ یہاں وہ اکیلے سے بات بھی کر لے گا، ویسے بھی انجل نے بولا تھا جس سے محبت ہو اسے پتہ ہونا چاہیے، بس وہ اسے پتہ ہی لگوانے جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نیہان چینجنگ روم میں جا رہی ہے۔ حمائل تو ایسا کرنا، شنایا کو باہر کسی بھی طرح دھیان بھٹکا دینا تاکہ میں چھپ کر اندر چلا جاؤں اور اسے پرپوز کر دوں۔ شہزل نے سارا پلان اس کے گوش گزار کرتے شنایا کو دیکھا جو زبردستی اسے ڈریس پکڑاتی اندر بھیج رہی تھی۔ ایک بات تو بتا، تو پاگل ہے کیا؟
شاذل اسے پرپوز کرنے کے لیے تو نے برقع پہنا؟ مجھے تو لگا تھا پتہ نہیں کون سی ضروری بات کرنی ہوگی جو تم مرا جا رہا ہے۔ ہمائل کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ پرپوز کرنے جا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ پرپوز تو اس کے گھر بھی جا کر کر سکتا ہے۔ ہمائل نے بھویں سے گیڑی تھی۔ نہیں کر سکتا تھا نا، تو نہیں سمجھ سکتا۔ اب جلدی شنایا کا دھیان بھٹکا تاکہ میں اندر جا سکوں۔ شاذل کا بازو پکڑتا اسے چینجنگ روم کے پاس لے جانے لگا۔ نیہان جیسے ہی اندر گئی ویسے ہی ہمائل اپنے کام پر لگتا شنایا کے پاس سے گزرتے ٹکرایا اور اس کا بیگ گرنے کی صورت میں اس کا دھیان بھٹکا دیا، جس کا فائدہ اٹھاتے شاذل فوراً سے چینجنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ شنایا نیچے جھک کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ جب ہمائل اس کے پاس سے گزرتا 9-2 گہرا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب شاذل دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر گیا تو نیہان کے نقاب اتارتے ہاتھ فوراً سے تھمے تھے اور اس نے اگلے ہلے میں اپنا نقاب صحیح کرتے جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں اندر ہوں؟ ایٹ لیسٹ دروازہ ناک تو کر لیتی آپ۔ نیہان شاہ بگڑے تیور سے اسے دیکھتی بھڑکی بولی تھی۔ اسے فوراً سے غصے میں آتے دیکھ شاذل نے اپنے گلے میں بھرتی گلٹی کو معدوم کیا تھا۔ وہ آرام سے اپنا نقاب اتارتے اس پر اپنا چہرہ عیاں کر گیا تھا۔ تم؟ شاذل نے جیسے ہی اپنا چہرہ اسے دکھایا وہ ویسے ہی نیہان حیرت کے سما میں ڈوبتی اور دھک ہوتی آواز میں بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پل بھر میں خود کو کمپوز کرتی وہ جھنجھلا کر بولی تھی تو وہ فقط آنکھیں اس پر گاڑتا اپنی بدتیزی کی نمائش کرنے لگا۔ شرم ہوتی تو میں یہاں کیوں ہوتا؟ ویسے بھی لڑکیوں کو تھوڑا سا بے شرم ہونا چاہیے۔ بتاؤ کیا کہتی ہو تم اس بارے میں؟ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے اس کی بلو گرنش آنکھوں میں اپنی ہیزل ہنی آنکھیں گاڑتا وہ ڈڈائی سے بولا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوالات کو ہوا میں اڑا کر سہولت سے نظر انداز کرتے وہ دبے دبے لہجے میں گھرا کر بولی تھی، مگر اندر ہی اندر اسے شاذل ملک کو برقعے میں دیکھ کر ہنسی بھی بہت آ رہی تھی۔ تمہیں پرپوز کرنے آیا ہوں، شاذل نے اگلے ہلے میں سنجیدہ ہوتے مسرور انداز میں کہا تو نیہان نے کاٹتی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ واٹ؟ وہ بے یقینی سے چیخی تھی۔ وٹ نہیں، یس بولو۔ میں تمہیں پرپوز کروں گا اور تم یس بولو گی، ٹھیک ہے؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکیرتا وہ اسے چڑھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہیں اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ ایسے کون پرپوز کرتا ہے، وہ بھی مال کے چینجنگ روم میں برقع پہن کر؟ نیہان شاہ نے اسے سر تپاؤں گھورتے ٹونٹ کیا تھا۔ شاذل ملک کا ہر سٹائل ہی انوکھا ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ کیا تم میرے بچوں کی ماما بننا پسند کرو گی؟ اپنا ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا عجلت میں پوچھتے وہ نیہان شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بھری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ایڈیٹ، ایسے پرپوز کون کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ جل کر بولی تھی۔ یہ شنایا کی صحبت ہی تھی جو وہ اب اتنا بولنے لگی تھی۔ اچھا تو کیا تم نیہان التمش شاہ سے نیہان شہزل ابدار ملک بننا پسند کرو گی؟ شاذل نے ایک نئے طریقے سے دوبارہ سے پوچھا تو اس نے سرد آہ بھرتے اپنی نگاہیں گھمائی۔ ریجیکٹ، اب جاؤ یہاں سے۔ نہایتی مہارت سے انکار کرتی وہ اپنی آنکھوں سے اسے 9-2 گہرا ہونے کو بول گئی تھی۔ تم مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتی نیہان شاہ، اور اسرار زدی لہجے میں کہتے شاذل نے نیہان کی جانب اپنے ڈگمگاتے قدموں سے دیکھا تو وہ فوراً سے پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے شاذل۔ چینجنگ روم کی وال کے ساتھ لگتے اس نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی موٹی گھنی تہ اٹھا کر اسے گھورا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ تم کرنٹ مارتی ہو؟ شاذل کا انداز ابھی بھی شرارتی تھا جب نیہان نے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارتے اسے کراہنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر میں نے کرنٹ ماری نا تو تم مر جاؤ گے شاذل۔ اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیکھ وہ تڑک کر بولی تھی۔ اگر میں مر گیا تو تم کیا کرو گی؟ شاذل نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ ظاہر ہے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگو گی، بہت گناہ گار ہو نا تم، سرسری انداز میں بولتے وہ دروازے کی جانب باہر جانے کے لیے بڑھی، جب اسی وقت شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ رکو، نمبر تو دیتی جاؤ۔ 7 نمبر۔ اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے نیہان نے اسے ہلکا سا مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ جوتے کا نمبر شادی کے بعد دینا، ابھی موبائل نمبر دو تاکہ شادی کی پلاننگ کر سکے۔ زیادہ فری مت ہو ورنہ تمہیں مال والا سے جوتے پڑوا دوں گی۔ ویسے تمہاری بہن بھائی رہی ہے، ابھی تمہارے کارنامے بتاتی ہوں اسے۔ نہیں نیہان رکو، شنایا کو مت بتانا میری تم سے بات ہوئی ہے یا میں یہاں پر ہوں۔ شاذل نے فریادی نظروں سے اسے دیکھا جب وہ اسے نظر انداز کرتی چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیہان تم نے ڈریس کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ باہر آتے ہی شنایا نے اسے ابائے میں دیکھتے کہا تھا۔ وہ شنایا، ڈریس میں کوئی فالٹ تھا اسی لیے نہیں پہنا میں نے، دیکھو نا یہاں پر اچھی کلیکشن بھی نہیں ہے، ہم کہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ آگے بڑھتے سے مال سے باہر لے گئی تو شاذل اور ہمائل نے باہر نکلتے سب سے پہلے اپنا برقع اتارا۔ شاذل کا ابھی بھی ارادہ تھا اس کا پیچھے کرنے کا، مگر ہمائل اس کی ایک نہ سنتا اسے وہاں سے لے کر گاڑی میں بٹھاتا زن سے بگا لے گیا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ کرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ سے شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب ساری شاپنگ کرنے کے بعد وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جب نیہان کو یاد آیا وہ بلو ڈریس والا شاپنگ بیگ تو وہ وہیں مارکیٹ میں چھوڑ آئی تھی۔
شنایا مجھے لگتا ہے بلو ڈریس کا شاپنگ بیگ وہیں چھوڑ آئی ہوں، آپ پلیز یہیں رکیں گی؟ میں بس جا کر جلدی سے لے آئی۔ نیہان جلدی سے عجلت میں شاپنگ بیگ کو دیکھ کر بولی تو شنایا نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے جانے کو کہا۔ پھر نیہان فوراً سے پہلے وہاں سے چلتی سامنے مال کے اندر گئی، لیکن شنایا نے اس دوران محسوس کیا اس پر کوئی مسلسل نگاہ رکھے ہوئے تھا، مگر اس نے نگاہ ارد گرد گھمائی تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر سب نظر انداز کرتی وہ مال کی جانب دیکھنے لگی، جب اتنی دیر میں کسی نے پیچھے سے شنایا کو کلوروفارم سنگھایا اور اس کے حواس بے قابو کرتے سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ کرتے اپنی باہوں میں اٹھاتے اپنی قریب آتی گاڑی میں بٹھایا۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا۔